نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس موضوع پر ہماری بات چل رہی تھی۔ گزشتہ ہمارے بیان کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے، گھر کے بعد پھر اپنی قوم کو دعوت دی ہے، قوم کے بعد پھر آگے حکومت چلانے والے افراد ان تک بھی آپ پہنچے ہیں۔ لیکن جب تمام کی تمام قوم نے اس بات پر ایکا کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بات نہیں ماننی بلکہ انتہا درجے کی مخالفت ہی کرنی ہے، تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی قوم بغاوت اور سرکشی کی حدود کو پھاند جائے اور پوری کی پوری قوم یا قوم کے اکثر افراد بغاوت پر تل جائیں تو اللہ بھی ایسی قوم کو بھی باقی نہیں رہنے دیتا، ان پر ایسے عذاب نازل اللہ فرماتا ہے کہ قوموں کو آن واحد کے اندر صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے لیے بھی بہت ساری عبرت والے واقعات ہیں۔ اس موقع پر اگر سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 اس کو ہم مد نظر رکھیں کہ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر مجموعی طور پر اللہ کی بغاوت اور نافرمانی پر آ جائے تو اللہ ان کے اندر کیسی تباہی اور بربادی ان پر نازل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن۔ مہاجرین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اے میرے مہاجرین ساتھیوں، 5 چیزیں ہیں اذا ابتلیتم بہن، جب تمہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ آزمایا جائے گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ انتہائی اور کٹھن ہوگا۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان ازمائشوں سے، ان پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ پہلی چیز لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی پھیل جائے اور پھیل بھی ایسی جائے حتیٰ یعلنوا بها، اعلانیہ طور پر اس بے حیائی کو کرنا شروع کر دیں۔ الا فشا فیہم الطاعون، اللہ ایسی قوم پر، ایسے علاقوں میں طاعون جیسی بیماریاں نازل کر دیتا ہے۔ والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور ان قوموں پر ایسی بیماریاں اللہ نازل کرتا ہے کہ ان بیماریوں کا ان کی پہلی قوموں کا نام و نشان تک بھی نہ ہوا ہوگا، انہوں نے اس بیماری کا کبھی نام تک نہ سنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، یقیناً بے حیائی کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام کسی نہ کسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر عام پائی جاتی ہے۔ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اعلانیہ طور پر بازاروں کے اندر، سڑکوں کے اوپر یہ اللہ کی بغاوت اور سرکشی کر کے بے حیائی عام کی جاتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ واقعی جو اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ ہے کہ جس قوم کے اندر یہ وبائیں عام ہو جائے، بے حیائی جیسے کام عام ہو جائیں، تو اللہ اول فشا فیہم الطاعون، طاعون جیسی بیماریاں، والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور پہلی قوموں کے اندر ان بیماریوں کا نام و نشان تک بھی، نام تک نہ سنا ہوگا، وہ بیماریاں اللہ تعالیٰ واقع کر دیتا ہے۔ آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے، کورونا جیسی بیماریاں ہیں، ڈینگی جیسے مچھر ہیں، اور طرح طرح کے سیلاب اور آفات ہیں، یہ ہم پر کیوں آئے دن واقع ہوتے رہتے ہیں؟ پوری قوم کا امن و سکون کیوں ختم ہو چکا ہے؟ بات واضح ہے کہ بے حیائی یہ تمام کی تمام صورتیں ہمارے اندر کسی نہ کسی طرح جاری و ساری ہیں، جس کی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب ہم پر ہے۔ اور
انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ایک ایک گھرانے کو دیکھ لیں، گلی محلے کو دیکھ لیں، پوری قوم کو دیکھ لیں، سکون تمام کا سلب ہو چکا ہے۔ آج وہ بیماریاں کہ جو پہلے جن کا نام و نشان تک نہ تھا، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں کے پینل جو ہے وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بیماری جو مریض ہمارے سامنے آج تک یہ بیماری ہم نے سنی بھی نہ تھی، اس کا تصور بھی نہیں۔ ماہر ڈاکٹر جو جواب دے دیتے کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا، یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے یہ اللہ کے عذابات ہیں۔ دوسری چیز آپ نے جو فرمائی کہ وَلَمْ يَنْقُضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو قوم ماپ تول کے اندر کمی شروع کر دیتی ہے، الا اخذ بالسنین، اللہ کی طرف سے ان پر قحط کا عذاب، وشدت المعونہ، اور سخت محنت اور مشقت والے کام، وجور سلطان علیہم، اور ظالم قسم کے حکمران اللہ ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ ماپ اور کیل اور میزان کے اندر کمی بیشی، ایک تو معروف طریقہ وہی ہے کہ ڈنڈی مارنا، ماپ تول کے اندر کمی بیشی کرنا، لیکن ماپ تول کے اندر کمی کی کئی اور صورتیں ہیں جن کو ہم ان کو جرم کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی اسی میں آتی ہے۔ جتنا آپ کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ وصول کرنا، جتنا آپ نے ادا کرنا اس کے اندر کمی کرنا، یہ تمام کی تمام ماپ تول میں کمی کے زمرہ میں آتی ہے۔ اس کے اندر خواہ کوئی دفتر میں جس کے 6 گھنٹے ڈیوٹی بنتی ہے وہ 5.5 گھنٹے دیتا ہے، 10-15 منٹ لیٹ جاتا ہے، 15 منٹ پہلے آتا ہے، ڈیوٹی کے دوران پورا کام نہیں کرتا، یہ تمام ماپ تول کے اندر کمی کی شکلیں صورتیں ہیں۔ اسی طرح لینے دینے کے معاملات ہیں، خواہ گاہک کا یہ دکان ہے، حق ہر ایک داؤ پر ہے، گاہک کی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح قیمت میں کم کر کے چیز زیادہ لوں، اور دکان کی یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی آنکھ سے بچا کر اس کو میں کسی نہ کسی طرح 2 نمبری اس کے ساتھ کروں۔ چیز جو ہے دکھلانی کچھ اور ہے، دینی کچھ اور ہے۔ وزن کرتے وقت یا چیز کے اندر اس کے رنگ ڈھنگ کے اندر تبدیلی کر کے اس کے اندر 2 نمبری کرنا، یہ تمام کے تمام ماپ تول کے اندر کمی ہے۔ تو جب یہ کام شروع ہو جائے تو اللہ کی طرف سے 3 عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ الا اخذ بالسنین، ایک تو ان پر قحط ہو جاتا ہے۔ قحط کا مطلب صرف یہی ایک نہیں کہ بارشیں رک جاتی ہیں، قحط کی تمام صورتیں محنت مشقت کرنے کے باوجود پوری نہ پڑے۔ آج دیکھ لو جو ماہانہ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے، بجلی کا بل دینے سے وہ بھی تنگ ہوتا ہے، گیس کا بل دینے سے وہ پریشان ہے، اسی طرح جس کی اور لاکھوں کی آمدن ہے وہ بھی قرض در قرض پر چلا جا رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام الا اخذ بالسنین، یہ قحط کی شکلیں ہیں۔ اسی طرح ملوں اور فیکٹریوں کے مالکوں کو دیکھ لیں، ڈھیروں مال پڑے ہوئے ہیں لیکن آگے بازار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اسی طرح ورکروں کی تنخواہ پوری نہیں ہے، بل پورے نہیں ہوتے، اور طرح طرح کے ٹیکس پورے نہیں ہوتے۔ دیکھنے کے اندر بہت بڑی فیکٹری، بہت بڑی مل کا مالک ہے، یہ تمام اللہ کے عذابات ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی انداز کے اندر ماپ تول کے اندر لین دین اور معاملات کے اندر کمی بیشی کی جاتی ہے۔ دوسری عذاب آپ نے یہ بیان کیا وشدت المعونہ، کہ اللہ سخت محنت اور مشقت ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ماپ تول کہ کمی اند کر کے ہم اپنا مال بڑھائیں گے اور زیادہ مال کر کے ہم خوشحالی حاصل کریں گے، لیکن اللہ کی طرف سے عذاب ایسے ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے وہ محنت مشقت میں رہتے ہیں لیکن ان کے اخراجات جو وہ پورے نہیں ہو سکتے، قرض در قرض، بینکوں کے وہ مقروض ہو جاتے ہیں، لوگوں کے مقروض ہو جاتے ہیں، آخر کار ان کو اپنے مکان اور اپنی دکان، اپنی مل اور فیکٹری تک وہ بھی سیل کرنی پڑتی ہے، قرض پھر بھی ادا نہیں ہوتا، اور کئی نسلوں تک ان کا قرضہ ہی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب۔ تیسرا وجور سلطان علیہم، ظالم قسم کے حکمران اللہ مسلط کر دیتا ہے اس قوم پر جو ماپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ ظالم حکمرانوں سے مراد صرف بادشاہی مراد نہیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ بڑے عہدوں والے مراد نہیں۔ سلطان کا مطلب جو بھی آپ کے اوپر نگران ہے وہ سلطان ہے، اللہ ان کو ظالم کر دیتا ہے۔ آج ہر گھر میں دیکھ لیں، اگر اولاد جو ہے یہ 2 نمبری کرے تو اللہ باپ کا دل ایسا سخت کر دیتا ہے، ایسی شدت والا کر دیتا ہے کہ اولاد اور
والدین کے دل میں آپس میں عقیدت و محبت مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں کہ گھر کے سے لے کر اوپر تک ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اولاد جو ہے والدین کو دھوکہ دینے کی کتنی کوشش کرتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جو ہے جو سکول کے مڈل حصے میں، پرائمری حصے اور مڈل حصے میں پڑھنے والا، وہ بھی دھوکہ دینے سے بعد نہیں۔ آج فیس اتنی ہے، آج سکول کی طرف سے فلاں فنڈ لے کر جانا ہے، آج فلاں جو ہمیں بکس لینی ہے، حالانکہ اگر 100 روپے کی آتی ہے تو والدین کو دھوکہ یہ دینا کہ 200 کی ہے۔ اگر سکول کی طرف سے فنڈ جو ہے وہ 100 روپیہ ہے تو والدین سے 400 روپے لے کر جانا ہے، جانا سکول ہے، دھوکہ یہ دیا لے کر پارک میں پہنچے ہوئے ہیں، کسی اور فنکشن کے اندر وہ اپنے گلچھرے اڑا رہے ہیں۔ تو جب اولاد یہ کرتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سادہ والدین کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ دے کر 100 کی بجائے 500 روپیہ نکلوا لیتے ہیں، لیکن اللہ پھر ایسے کرتا ہے کہ انہیں والدین کی محبت اور عقیدت ختم کر دیتا ہے۔ پھر ان کی ایسی آپس کے اندر مخالفت ہوتی ہے کہ والدین پھر کبھی ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح خاوند اور بیوی، اگر بیوی خاوند کو دھوکہ دینے پر تلی ہوئی ہے کہ خاوند جو ہے وہ دکان پر گیا ہے، کام پر گیا ہے، باقی بیوی نے کبھی بازار میں نکلی ہوئی ہے، کبھی فلاں گئی ہے، جب خاوند آئے تو اس نے تو ایسا تاثر دینا، کبھی اس نے باہر جھانک کر نہیں دیکھا، حالانکہ اس نے گھر کے اندر کبھی پاؤں نہیں رکھنا۔ جتنے دیر خاوند باہر اس اندر گلیوں بازاروں میں، سوٹ جو ہے وہ 1000 روپے کا آیا تو خاوند کو 3000 سنانا ہے، سبزی جو ہے وہ 200 روپے کی آئی ہے تو خاوند کو 500 کا بل دکھلا دینا ہے۔ جب بیوی ایسی ہو تو خاوند بھی اللہ ایسا مسلط کر دیتا ہے، اس کے ذہن اور اس کے انداز ایسے بنا دیتا ہے کہ وہی خاوند بیوی جو پہلے پیار اور محبت اور مودت کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا مخالفتیں عداوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر طلاق تک نوبت آتی ہے، پھر جیلوں تک بات پہنچتی ہے۔ یہ تمام کے تمام ماپ تول کے اندر یا دوسرے کو 2 نمبری اور دھوکہ دینے کے نتیجے ہیں۔ اسی طرح باقی اوپر تک چلتے جائیں۔ ایک دکاندار کے جو ملازم ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش میں ہیں، کوئی سودا لینے کے لیے آیا ہے تو ان کے ساتھ پہلے انہوں نے طے شدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 5 کلو لینی ہے، بل 5 کلو کا ہوگا لیکن میں 6 کلو آپ کو دوں گا، اور جو 1 کلو بعد میں اس کے ہم سیٹنگ کر لیں گے۔ یا اور کوئی کسی نہ کسی فراڈ میں ہے، کسی نہ کسی دھوکے میں ہے، تو اللہ مالک ایسا ظالم ان پر بنا دیتا ہے کہ ان کا انگوٹھا دے کر ان کو وہ رکھتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام ہمارے نیچے اولاد سے لے کر اوپر تک چلتے جائیں، پین سے لے کر افسر تک، یہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے داؤ پر لگے ہوئے ہیں، تو امن و سکون کہاں سے آئے؟ ایک پین جو ہے وہ بھی اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کسی دفتر میں جا کر دیکھیں، الا ماشاء اللہ، جب تک پین کو آپ 100 روپیہ نہیں دیتے وہ آپ کو انٹر نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد آگے ایک کھڑا ہے، اس کو 200 دیں گے تو آگے جانے دے گا۔ اگر نہیں دیتے تو ایسا قانون آپ کو سنائیں گے کہ آپ قدم نہیں رکھ سکتے۔ روپیہ صرف 100 دیں تو تمام قانون ختم ہے، جہاں مرضی جائیں۔ کرتے کرتے کہ جائز کام کروانا ہے، صرف ایک جائز سائن کروانا ہے، اس کے لیے ہزاروں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ایک بیچارے نے 30 سال 40 سال سرکاری ملازمت کی ہے، اب اس کو ریٹائرمنٹ ہے، پینشن لینی ہے، اس کا حق بنتا ہے، سرکاری طور پر وہ حقدار ہے، صرف سائن کروانے ہیں، لیکن سائن نہیں ہو رہے، مہینوں کے مہینے چکر لگتے ہیں۔ تو یہ کیا نظام ہمارا ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کا سب بگڑا ہوا ہے، امن و سکون کہاں سے آ جائے؟ ہر افسر اس نظر پر ہے کہ اوپر والا جو ہے اس پر الزام لگا کر اس کی چھٹی کرائی جائے، اس کو کوئی نہ کوئی سائڈ پر کرایا جائے تاکہ اس کے عہدے پر میں پہنچوں، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنے سے اوپر والے کو ٹھکانے لگانے کی سوچ میں ہوں کہ نیچے والا میرے بارے میں یہ سوچ اور فکر رکھتا ہے، وہ میرے بارے میں یہ الزام تراشیاں کر کے مجھے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو جب ہماری مجموعی طور پر انفرادی اور مجموعی طور پر حالت یہی ہے تو امن و سکون ہمیں کہاں سے آئے؟ یہی مطلب ہے کہ وہ جور سلطان علیہم، ظالم قسم کے اللہ تعالیٰ حکمران، ظالم قسم کے اللہ تعالیٰ افراد ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو اصل کے اندر ہماری قوم کا ایک طریقہ کار یہ بن گیا ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو اپنے دفاع کے لیے قرآنی آیات کا، نبی کے فرامین کا اور ملکی قوانین کا ایسی اس کی شکل بناتی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو غلط کہنا بہت آسان ہے، میں غلط کہنا بہت مشکل ہے۔ ہم دوسرے کو غلط کہنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کے لیے نہیں سوچتے۔ تو یہ
دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، باقی تین چیزیں آئندہ درس میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ جب اصلاح کریں گے تو دنیا اور آخرت کا سکون اسی کے اندر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔